السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹی وی فار یو کے سبھی معزز ناظرین و حاضرین کا دل سے استقبال۔ ٹی وی فار یو ایک یوٹیوب چینل ہے جو اردو کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس عالمی سطح کے چینل سے وابستہ ہزاروں محبان اردو ہر وقت پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ میں انچارج پروگرام ڈاکٹر ریاض توحیدی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے، ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے علاوہ بیل کا بٹن بھی دبائیں گے۔ آج کا موضوع ہے تنقید اور ادبی تنقید۔ عام طور پر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقید اور ادبی تنقید کے مابین کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تنقید کا لفظ یا نام سنتے ہی کئی لوگ عام تنقید اور ادبی تنقید کے مابین امتیاز کرنے میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب خوبی خامی یا کیڑے نکالنے جیسا عمل ہے۔ عام تنقید کے تعلق سے کچھ حد تک یہ بات مناسب بھی ہے، کیونکہ نجی یا سماجی سطح پر تنقید کا عمومی مفہوم و مطلب یہی ہے، اور اس خیال کے تحت یہی رویہ برتا بھی جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص میں یہ عیب ہے، وہ بندہ بڑا گھمنڈی ہے، وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے برعکس ادبی تنقید کا مقصد و مدعا اور برتنے کا مباحثہ کچھ اور ہے۔ ادبی تنقید اور عام سطح کی تنقید کے مابین قطبین کا فرق ہے۔ ادبی تنقید معنوی اور اطلاقی لحاظ سے اتنی آسان نہیں ہے جتنا بیشتر لوگ سمجھنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس ظن میں رہتے ہیں کہ کسی شعر، غزل، نظم، متن، افسانے، مضمون، کتاب وغیرہ پر سطحی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بس کی کا پروف، اغلاط کی نشاندہی یا چند سطور میں اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرنا تنقید ہے، یا تھوڑا بہت خوبی خامی سے متعلق چند جملے لکھ کر خود کو ناقدین کی صف میں شمار کرنا وغیرہ۔ یہ ایک قسم کی تبصراتی یا تاثراتی خیال ہوتا ہے۔ سماجی سطح پر بے شک تنقید کا معنی خامیوں کی نشاندہی کرنا ہی مروج ہے، تاہم ادبی سطح پر یعنی ادبی تنقید کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر کوئی اناف شناف لکھ کر خود کو ناقد سمجھنے کی غلط فہمی کے زد پر رہے۔ کسی کی تحریر پر سطحی قسم کی چند باتیں کرنا ادبی تنقید نہیں کہلاتی، بلکہ ادبی تنقید لٹریری کرٹیسزم ادب کا ایک ایسا مضمون سبجیکٹ ہے جس کے دائرے میں کسی بھی معیاری متن، مضمون، تخلیق یا فن پارے کا علمی و ادبی، لسانی و اسلوبیاتی، نفسیاتی و سماجی، فکری و جمالیاتی اور تکنیکی وغیرہ علمی و تنقیدی اسالیب کے پیش نظر محکمہ کرنا، مکالمہ بنانا، چھان پھٹک کرنا، معیار بندی کرنا، توضیح و تشریح کرنا، حسب مناسب خصائص اور خامیوں کو اجاگر کرنا۔ تاہم اگر کسی متن میں خامیاں موجود نہ ہوں تو ضروری نہیں کہ فضول قسم کی کوشش کی جائے۔ معنوی، ادبی، تکنیکی اور فنی و موضوعاتی جائزہ لینا یا تجزیہ کرنا وغیرہ آتا ہے۔ مختصراً کسی بھی متن کو ادبی و فنی، فکری و لسانی، موضوعاتی و تخلیقی بنیاد پر
ادبی و تنقیدی شعریات کے دائرے میں منظم انداز سے ڈسکورس بنانا تنقید کہلاتا ہے۔ مزید توضیح کرے تو ادبی تنقید کا بنیادی مقصد اور کام کسی بھی فن پارے، تخلیق، تحریر، شعر، فکشن وغیرہ کو علمی و ادبی، فنی و فکری، تجرباتی و مشاہداتی وغیرہ لوازمات کے پیش نظر تنقیدی عمل کے تجزیاتی ڈسکورس سے گزارنا ہوتا ہے۔ اس میں تحریر، تخلیق کے اسلوب، موضوع، تنقید، زبان و بیان، پیام، حیت وغیرہ پہلوؤں کا کبھی ایک ساتھ اور کبھی صرف ایک پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں تحریر کی خوبی اور خامی کو اجاگر کرنا بھی شامل ہے، لیکن مذکورہ باتوں کو چھوڑ کر صرف خوبی خامی کے اجاگر کرنے کا نام ادبی تنقید نہیں ہے۔ یہ ادبی تنقید سے ناواقف ہونے کی غمازی کرتا ہے، اور ہاں یہ ضروری نہیں کہ کسی شعر یا افسانے میں کوئی خاص قابل بیان خامی نظر نہ آئے اور تجزیہ نگار کسی معیاری متن کے فنی اور موضوعاتی پہلوؤں کے خصائص کا ہی احاطہ کرے تو بھی یہ اس تخلیق کا تنقیدی جائزہ کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی شعر و افسانہ فنی اور موضوعاتی طور پر معیاری ہو تو دلیل کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کرنا بھی ادبی تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ پروفیسر حامدی کشمیری اکتشافی تنقید کے تناظر میں متن میں معنی اور تجربہ پر بحث چھیڑتے ہوئے قاری اور تنقیدی کارگزاری کے کئی اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متن کے تجربے سے گزرنے کے بعد قاری اپنی ثوابدید اور آگاہی کے مطابق اس سے معنی اخذ کرتا ہے۔ تاہم تجربہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نقاد کو تجزیہ کاری کی عمل آوری لازمی ہے۔ تخلیقی تجزیہ کاری الفاظ کے رشتوں و تلازموں کا ادراک کر کے ان کے باہمی تعامل سے ابھرنے والی ایک فرضی صورتحال کو دریافت کرتی ہے۔ ادب میں کئی تنقیدی تصورات اور نظریات مثلاً عملی تنقید، حیاتی تنقید، قاری اساس تنقید، متنی تنقید، ماحولیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، مارکسی تنقید، تخلیقی تنقید، ساختیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، اکتشافی تنقید، مابعد جدید تنقید وغیرہ کے علاوہ ادبی تھیوریز بھی ہے جن کے تحت کسی بھی متن کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی معیاری تخلیق یا فن پارے سے متعلق یہ کہنا کہ اس کو تنقید کی ضرورت نہیں، ادبی اور علمی بنیاد پر ادبی تنقید کی علمیت، اہمیت اور ضرورت سے بے خبری ہی کہلائے گا، اور معمولی تعریفی تبصرہ نگاری کا چلن عام ہوگا۔ کئی لوگ تو ابھی بھی تبصرہ، تاثر، رائے اور تنقید کے مابین فرق کرنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ باقی تنقید کے اقسام اور اطلاقی مثالوں کی بحث چھیڑنے سے موضوع طویل ہو جائے گا، اور بقول نیر رانی شفق، کروں جو تنقید ظلمتوں پر تو آئے گا حرف حکمتوں پر۔ فی الحال ادبی تنقید سے متعلق پیش ہوئے خیالات کے عملی اطلاق کے لیے چند نمونے پیش خدمت ہیں، جس سے تنقیدی تجزیہ کاری کی تفہیم میں کچھ حد تک آسانی ہوگی۔ حسین مجروح کے شعری مجموعہ آواز میں شامل ایک نظم
حسن انتظام کا تیر کی تخلیقیت، کریٹیوٹی اور معنویت کسی بھی باشعور قاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس نظم کا مطالعہ کرنے کے بعد راکم کا دھیان پہلے شاعر کے تخلص یعنی مجروح کی معنویت کی طرف چلا گیا اور پھر اس معنویت کو نظم میں برتے گئے تخلیقی تجربے میں ایک مجروح روح کی بھرپور عکاسی محسوس ہوئی۔ گویا یہ نظم حسین مجروح کی مجروح روح کا شعری احتجاج ہے۔ نظم کے متن میں پوشیدہ شعری کردار کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اور احساسات و خیالات کی ڈرامائی صورتحال سے ظاہر ہے کہ نظم کا تخلیقی برتاؤ قاری کے سامنے علامتی طور پر سیاسی و سماجی برتاؤ کے دوہرے معیار کو حسیاتی طور پر عیاں کر رہا ہے۔ نظم کی معنوی تشکیلیت پر غور کرنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شعری کردار شاعر کے لہجے کے اتار چڑھاؤ میں جو حسین لیکن گہرا طنز پوشیدہ ہے وہ نظم کے عنوان سے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی حسن انتظام کا تیر۔ حسن انتظام کو بہترین انتظام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن شاعر نے اشوتے انداز میں تیر کا استعمال کر کے حسن انتظام کو مثبت کے بدلے منفی معنی میں پیش کیا ہے، جیسے دودھ میں شکر کے صورت میں زہر ملا ہوا ہو۔ نظم میں لفظوں اور تراکیب کے تخلیقی برتاؤ پر غور کریں تو تفہیمی طور پر ایک واقعاتی تسلسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صف دل براں کی ترکیب سماجی رویش سے زیادہ سیاسی وتیرے کی طنز آمیز غمازی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ساختیاتی طور پر نظم کے الفاظ و تراکیب چارہ گر، خوئے انتظام، کبار خواب، کفن، حسن انتظام، سر کٹانا، بے قصوں کی آہیں، نسخہ شفا، وجہ نجات، نشہ نیند سا وغیرہ سبھی سیاسی مسائل و معاملات انتقام گیری کی علامتیں ہیں۔ مجموعی طور پر نظم کی فضا، کردار، تخاطب اور مخاطب وغیرہ شعری تجربہ ایک تحیر خیز اور ظلم پرور منظر نامے کا بہترین تخلیقی اظہار ہے، جو متنوع رویوں کے دوہرے معیار کی تخلیقی توانائی سے یوں ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پھر ایک بار صف دل براں سے چھوٹا ہے، بنام چارہ گری، خوئے انتقام کا تیر۔ پھر ایک بار ہوئی ہیں قبائے خواب، کفن، پھر ایک چلا حسن انتظام کا تیر۔ کہا گیا کہ بیماری کی شفا کے لیے بدن کی شاخ سے سر کاٹنا ضروری ہے۔ تن سوال طلب بے قصوں کی آہوں سے برہنہ غم کی طرح ڈھانپنا ضروری ہے۔ بیاں ہوا ہے یہ نسخہ شفا جس کو صلاح بے خبری بے مراد کہتی ہے۔ ہمارے واسطے وجہ نجات ہیں گرچہ نشہ ہے نیند سار موت اس میں رہتی ہے۔ یہ تیر چارہ گری، اعتبار کا قاتل، ہوس میں ڈوبا ہوا، زہر میں بجھایا ہوا، دلوں کے بیچ لہوں کو کھلیچنے والا یہ تیر لگتا ہے پہلے بھی دل پہ کھایا ہوا۔ اب نظم میں پیش ہوئے موضوعات کا الگ الگ جائزہ لینے سے مضمون کی طوالت